ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامهم. کتاب الصیام. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه الحاکم وابن حبان. ہم کتاب الصیام روزوں کے بارے میں احکامات پڑھ رہے تھے. تو پچھلے درس میں کل کے درس میں جو حدیث مبارکہ پڑھی اس میں یہ بات تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان سے نہ پہلے کوئی روزہ رکھا جائے، ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھا جائے، اور دوسری بات کہ شک کے دن کا روزہ نہ رکھا جائے، بلکہ فَأَكْمِلُوا عدت کو، یعنی اگر چاند نظر نہ آئے تو شعبان کی 30 تاریخ کو پورا کرنا لازمی ہے. آج جو حدیث مبارکہ پڑھنے والے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ لخت جگر ہیں، اور ابتدائی بچپن کے عالم میں اسلام قبول کرنے والے اور ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کرنے والے یہ صحابی رسول ہیں. اللہ رب العالمین نے علم اور ذہانت اتنی عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا میرے صحابہ، ایک درخت ایسا ہے اللہ نے جس کی مثال مومن کے ساتھ دی ہے، یعنی جیسے وہ درخت ہے ویسا مومن بھی ہوتا ہے کہ جس کا ہر وقت حوصلہ بلند ہوتا ہے اور ہر وقت وہ پھل دینے والا ہوتا ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا ہے صحابہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو کوئی صحابی کوئی درخت بتلائے، کوئی بتلائے. کسی صحابی سے اس کا جواب صحیح نہ مل سکا. تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بالآخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے کہ جس کی مثال اللہ نے مومن کے ساتھ دی ہے. تو جس وقت گھر آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو بتلانے لگے ابا جان جس وقت نبی پاک نے سوال کیا تھا مجھے علم ہو گیا تھا کہ یہ درخت فلاں درخت ہے، اور یقیناً آپ نے وہی درخت کے بارے میں بتلایا. تو سیدنا عمر فرماتے پھر بیٹا آپ نے بتلایا کیوں نہیں؟ فرمانے لگے ابا جان وہاں پر اللہ کے نبی موجود تھے، اور آپ جیسے آپ میرے باپ ہیں، اور آپ کے علاوہ ابو بکر صدیق دیگر صحابہ کرام عظمت والے موجود تھے. تو میں نے ازہائے ادب یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان سے بڑھ کر کسی بات کا جواب دوں. یہ بڑی ہی پیاری بات ہے اور بڑے ہی ادب کی بات ہے کہ جہاں بڑے بیٹھے ہوئے ہوں وہاں اپنی بات کرنے سے جک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. بڑے جب بات کریں وہاں پر خاموش ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو پتہ بھی ہو تو اس وقت آپ کا خاموش ہونا یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے. اور اتنے پیارے نبی پاک کے صحابی کے نبی پاک کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے. ایک مرتبہ سواری پر سوار ہیں، اترتے ہیں اور ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں اور اٹھ کر پھر اپنی سواری پر آ جاتے ہیں. تو ساتھی پوچھتے ہیں آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں نبی پاک کے ساتھ گزر رہا تھا، آپ نے یہاں پر اتر کر قضائے حاجت کی. آج میں یہاں سے گزر رہا ہوں، مجھے قضائے حاجت کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے نبی پاک کی سنت کو اپناتے ہوئے آپ یہاں پر بیٹھے تھے بغیر حاجت کے، میں بھی وہاں پر بیٹھا اور اٹھ کر آ گیا. نبی پاک کی سنت سے اتنا پیار.
74 ہجری میں جس وقت نبی پاک علیہ السلام کے یہ صحابی فوت ہوتے ہیں، ان کو ایک تیر مارا گیا، نیزہ مارا حجاج بن یوسف نے، کس وجہ سے کہ یہ حج کے مقام پر نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے، اسے ٹوک دیا کہ تو یہ بات غلط کہہ رہا ہے، تو اس نے اس کے بدلہ میں انہیں ایک نیزہ مارنے کا حکم دیا جو زہر آلود تھا، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں پر زخم آیا اور انہی زخموں کی وجہ سے یہ دنیا سے رخصت فرما گئے 74 ہجری میں۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ ناس الہلال، لوگ چاند دیکھ رہے تھے، تو فاخبرت النبی، تو میں نے نبی علیہ السلام کو بتلایا، اللہ کے پیغمبر، انی رأیت الہلال، میں نے چاند کو دیکھ لیا ہے، مجھے چاند نظر آیا ہے، فصاما، تو میں نے تو روزہ رکھا، فامر الناس بصیامہ، تو لوگوں کو بھی آپ نے حکم دیا کہ آپ بھی روزہ رکھ لیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اکیلے نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات بتلائی کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے، تو آپ نے اسی بنا پر لوگوں کو حکم دے دیا کہ آپ بھی روزہ رکھ لیں۔ یہاں پر مسئلہ محدثین نے جو واضح کیا کہ چاند کی شہادت ایک بندہ بھی دے دے تو کافی ہو جاتی ہے، لیکن وہ بندہ عقل مند بالغ ہو۔ یہاں پر اس کے بارے میں جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ ایک گواہ اگر گواہی دے دے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، امام مالک، ثوری اور اوزاعی یہ اسی بات کے قائل ہیں، یہ دو گواہوں کے قائل ہیں، امام مالک، امام ثوری، امام اوزاعی، یہ کہتے ہیں کم از کم دو گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور احناف کا اس بارے میں موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مطلع ابر آلود نہیں ہے، بادل نہیں ہے، صاف آسمان ہے، تو پھر کم از کم ایک بڑی جماعت بتلائے تو ضروری ہے، اور اگر بادل آئے ہوئے ہیں تو پھر ایک بالغ عاقل اور مسلمان یعنی عقل مند بندہ گواہی دے دے تو بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن راجح موقف یہی ہے کہ اگر ایک بندہ گواہی دے دے، جیسے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آئی، اس کو ابو داؤد رحمہ اللہ نے بیان کیا، امام حاکم اور ابن حبان نے بھی بیان کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر نے بتلایا تو آپ نے اسی پر حکم دے دیا کہ روزہ رکھ لیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔